اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ کچھ لوگ تھے عرب میں اپنے آبا و اجداد پر فخر کرنے لگے، اپنے ان آبا و اجداد پر جو حالت کفر میں مر گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمْ، وہ لوگ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں جو اپنے آبا و اجداد پر فخر کرتے ہیں جو حالت کفر میں مر گئے۔ الَّذِينَ مَاتُوا فَهُمْ فَهْمٌ، وہ مر گئے ہیں، وہ جہنم کا کوئلہ بن چکے۔ یا ان کی مثال اس کیڑے کی طرح ہے جول الذی یدہدہ الخرا بانفہ، جو گوبر کو دھکا دے اپنی ناک کے ساتھ۔ اذھب اللہ عنکم عبیۃ الجاہلیہ، اللہ نے مجھ محمد کی وجہ سے تم سے جاہلیت کی نخوت اور جہالت کو، اللہ نے تکبر کو ختم کیا۔ اب دو ہی جماعتیں ہیں، تیسری کوئی جماعت نہیں۔ اما مومن تقی او فاجر شقی، یا تو اللہ کے فرما بردار ہیں دنیا میں یا اللہ کے نافرمان ہیں۔ کلکم من بنی آدم و آدم من تراب، تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو اور تمہارے ابے کو میں نے مٹی سے پیدا کیا۔ سارے جہان کی مٹی لی اور اسی سے سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ جب تم سارے آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے ہیں، تمہارے اندر بھی تواضع آنی چاہیے، تمہارے اندر بھی نخوت اور تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ بڑائی کے قابل، عظمت کے قابل صرف اللہ کی ذات پاک ہے۔ آدم کی ساری اولاد برابر ہے۔ تف السائے بالسا، یہ دیکھیں ایک برتن ہے مثلا لکڑی کا، یہ دیار کی لکڑی ہے، یہ بھی دیار کی لکڑی کا ہے، اس میں بھی 4-5 کلو گندم آتی ہے، اس میں بھی اتنا آتا ہے۔ خالی ہیں دونوں برتن، یہ بھی دیار کا یہ بھی دیار کا برابر، یہ بھی سرس کا ہے، شری کا ہے، یہ بھی سرس کا ہے، دونوں برابر۔ یہ بھی شیشم کا ہے، یہ بھی شیشم کا لکڑی کا ہے، دونوں برابر۔ اذ لم تملؤ، جب تک برتن کو بھرو نہیں، یہ شیشے کا ہے، یہ بھی شیشے کا، دونوں برابر۔ بادشاہ ہے یا وزیر ہے یا ہفت تقلیم کا مالک ہے، دنیا کے اعتبار سے کالا ہے یا گورا ہے، فرمایا اپنی اصل کے اعتبار سے تم سارے برابر، کیونکہ تم مٹی سے بنے ہو۔ اللہ نے بادشاہوں کو یا مالداروں کو کستوری سے نہیں بنایا، یہ مشک اور کستوری سے بنے اور باقی انسان مائع مہین بے قدر پانی منی سے پیدا ہوئے۔ سب کو اللہ نے مائع مہین بے قدر پانی سے پیدا کیا۔ اب یہ برتن کا دوسرے برتن سے جو فرق ہوگا وہ بھراؤ سے ہوگا۔ ایک برتن میں آپ نے لولو مرجان ڈال دیے، ہیرے اور جواہرات، اور دوسرے برتن میں بھوسا ڈال دیا۔ اب یہ فرق ہے، ظرف برتن دونوں برابر تھے، اس میں جو بھرا ہوا جو مظروف ہے بھئی یہ قیمتی برتن ہے کیونکہ اس میں ہیرے جواہرات ہیں، حالانکہ برتن دونوں برابر ہیں۔ اب قیمت جو لگ رہی ہے اندر کے بھراؤ سے، اور یہ اس میں بھوسا ہے، تنکے ہیں، خسو خاشاک، فرق ہو گیا۔ ایک ہے جس میں پاک پانی ہے اور دوسرے میں گٹر کا پانی یا پیشاب ہے،
اب دونوں برتنوں میں فرق ہو گیا بھراؤ سے، ایک میں عام پانی ہے اور ایک میں زمزم کا پانی ہے۔ یہ برتن قیمتی بن گیا، کیوں؟ اس کے اندر جو چیز آئی ہے وہ قیمتی ہے، اس چیز نے اس برتن کو بھی قیمتی بنا دیا۔ تو سارے انسان اپنی پیدائش کے اعتبار سے، اپنی ظاہری ساخت کے اعتبار سے، ڈیل ڈول کے قد و قامت کے اعتبار سے، رنگ کے اعتبار سے سب برابر ہو، فرق پڑے گا اندر کے بھراؤ سے، اندر کفر ہے یا شرک ہے یا اندر ایمان ہے۔ اب فرق آ گیا، یہ موحد ہے، یہ کافر ہے، مشرک ہے، یہ آدمی عادل ہے اور یہ آدمی ظالم ہے، فرق آ گیا۔ یہ صادق ہے، سچ بولنے والا، اور یہ کاذب ہے، جھوٹ بولنے والا، اب فرق آ گیا۔ یہ با حیا ہے اور یہ بے حیا ہے، اب فرق آیا۔ یہ آدمی دیانتدار ہے اور یہ خائن ہے، فرق آیا۔ تو فرق جو پیدا ہوگا ایمان و اعمال سے، اگر انسان کا ایمان اعمال پاکیزہ ہیں تو اللہ کے ہاں قیمتی بنتا جائے گا، اگر کفری عقیدے ہیں اور اعمال اس کے گندے ہیں تو اللہ کے ہاں بے قیمت ہے، کوئی قیمت نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایک صاحب کہنے لگے، بطاطا، وہ کہنے لگے کہ یہ سارے عرب بیٹھے ہیں، یہ تو ہیں قیمتی عرب جو ہوئے، یہ بلال کا کیا تعلق؟ یہ حبش کا ہے اور یہ صہیب روم کا ہے اور یہ سلمان فارسی فارس کا ہے۔ اس پر سعد ابن معاذ کو غصہ آیا، کھڑے ہوئے قداور تھے، اس شخص کا گریبان پکڑ کر اللہ کے نبی کے پاس گھسیٹ کر لے گئے۔ یا رسول اللہ، یہ عربوں کی اہمیت بیان کر رہا ہے اور بلال کی اور صہیب کی، سلمان کی نہ قدری کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے آخذہ بتلبیب، یہ جگہ اس کو کہتے ہیں تلبیب، یہاں سے پکڑ کے اللہ کے نبی گھسیٹ کر لائے اس آدمی کو مسجد میں مجمع جمع ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سنو، تمہارا باپ ایک آدم ہے، اس کی اولاد ہو تم، باپ ایک ہے تمہارا، دوسرے لفظوں میں باپ اور ماں ایک ہی ہیں، تمہارا دین ایک ہے اسلام، ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے، رب ہمارا ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک۔ ہذہ العربیہ لیس بأب لکم ولا ام لکم، یہ عربی زبان نہ تمہاری باپ ہے نہ ماں ہے۔ جو عرب میں رہتا ہے عربی بولے گا، جو اور ملکوں میں رہتا ہے وہ زبان بولے گا۔ یہ آپ نے سمجھایا۔ بعد میں یہ شخص اپنی ضد پر اڑا رہا، عربیت کا نخوت رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد یہ مرتد ہو گیا، تائب ہو جاتا کہ میں نے غلط بات کی ہے، اس لیے کہ انبیاء کی بات کو، صحابہ کی بات کو ٹھکرانا کوئی آسان چیز نہیں۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے چلے، مزدلفہ آنا تھا حج میں، تو آپ نے اونٹنی بٹھائی اور حضرت اسامہ کو پیچھے بٹھانا تھا۔ حضرت اسامہ یہ ام ایمن کے بیٹے ہیں، زید بن خارجہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے نبی کو بڑی محبت تھی، رنگ کے بڑے کالے تھے، صفات بڑی تھی۔ تو دیر ہو گئی تو عرب کا جب وہ آئے تو عرب کا ایک قبیلہ کہنے لگا، یمنی، اس کالے لڑکے کی وجہ سے سارے مجمع کو اللہ کے نبی نے روک لیا، گویا کہ اللہ کے نبی کے فعل پر اعتراض کیا۔ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ فتنے میں پھنس گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا فتنہ ہوا؟ کہ فتنہ یہ ہوا کہ رسول پاک علیہ السلام کے وصال کے بعد یہ یمنی قبیلہ مرتد ہو گیا، جس نے اللہ کے نبی کے بارے میں یہ بات کہی۔ تو میرے بھائیوں،
اللہ کے ہاں انسان قیمتی بنتا ہے اندر کے جواہرات سے. باہر کی چیزیں اللہ کسی کو تھوڑی دے دے یا زیادہ دے دے. ان اللہ یؤتی دنیا من یحب و من لا یحب، اللہ دنیا اسے بھی دیتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، اور اسے بھی دے دیتے ہیں جس سے محبت نہیں کرتے، جیسے قارون کو، حامان کو دے دی، فرعون کو دے دی. اور ولا یؤتی الدین الا من یحب، اللہ دین اسے دیتے ہیں جو اللہ کا پیارا ہو. دینی صفات یہ اپنانا، اس سے اللہ کے ہاں آدمی قیمتی بنتا ہے. ابو لہب عربی بھی ہیں، مکی بھی ہیں، قریشی بھی ہیں، ہاشمی بھی ہیں، اور اللہ کے نبی کے سگے چچا. ابو جہل تو بنی مخزوم کا تھا، اور ابو لہب جو ہیں یہ بنی ہاشم کے ہیں. قریش اوپر ہے، قریش کے آگے 10-15 شاخیں ہیں، پھر اس میں قیمتی شاخ ہاشم کی. ابو لہب عربی بھی ہے، قریشی بھی ہے اوپر، پھر ہاشمی بھی ہے، مکی بھی ہے. جنت میں جائے گا جہنم. تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب ہلاک ہو جائے، اور وہ ہلاک ہو گیا. 7 سال اس کی وفات سے پہلے یہ سورت اتری. پہلا جملہ انشائیہ ہے بد دعا کا کہ ابو لہب ہلاک ہو جائے. وہ ہلاک ہو گیا 7 سال کے بعد. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، 4 بڑے بڑے پتھر جیسے ہوتے ہیں، ایسے سونے کی اینٹیں تھی. وہ مال اس کے کام نہ آیا، بہت بڑا مالدار تھا. وما کسب، اور اس کی کمائی، آدمی کی بہترین کمائی اولاد ہے، نیک کمائی. جس کی اولاد نیک ہے، ماں باپ قبر میں ہوں گے. جتنی اولاد نیک کام کرتی رہے گی یہ صدقہ قیامت تک چلے گا. تو اس کا ایک بیٹا عتیبہ، یہ حالت کفر میں مر گیا، بھیڑیا کھا گیا. عتبہ بھی ایمان لے آیا، معتب بھی ایمان لے آیا، اس کی بیٹی درہ بھی ایمان لے آئی. اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے فتح مکہ پر کہ میرے چچے کی اولاد ایمان لے آئی، جہنم کی آگ سے بچ گئی. فرمایا اس میاں بیوی کے لیے کوئی فائدہ نہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ اس موقع پر جب بھی حالات آئیں تو مومن کا رخ اللہ کی طرف ہو. اللہ پاک یہ حالات اللہ ہی بھیجتے ہیں اور اللہ ہی دور کرتے ہیں. میں سوچتا رہا کافی دن، ایک بات میرے ذہن میں آئی، میں مکہ اور مدینہ کیسی مقدس جگہ ہیں، حالات ایسے آئے. تو میں ایک جگہ واقعہ پڑھ رہا کہ بعض دفعہ جب عمرہ اور حج کرنے والے بے قدری کرتے ہیں بیت اللہ کی، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے اجازت دے میں پھٹ پڑوں اور میرا ایک ایک پتھر جدا ہو جائے. جب ہم وہاں حج پر، ہمارے مولانا سعید احمد خان صاحب فرماتے تھے حج کی روح نکل گئی. حاجی حج میں آتا ہے، استغفار تو کرتا ہے، پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، توبہ نہیں کرتا کہ آگے زندگی میں انقلاب لاؤں گا، توبہ کر کے نہیں آتا. وہاں پر آپ دیکھتے تھے مطاف میں سیلفیاں بن رہی ہیں، اور مطاف کے اندر اریانی آ رہی ہے، اور پھر رہے ہیں لوگ. تو کہیں ڈر لگتا ہے کہ یہ کہیں بیت اللہ کا رونا ہی اللہ نے سن نہ لیا ہو. وہ تو غنی ذات ہے، اسے کیا ہے، مشرق مغرب سارے کے سارے دین سے ہٹ جائے. اللہ پاک کی شان میں ایک قطرے کا فرق نہیں، ایک ذرے کا فرق نہیں. تو حالات میں رجوع اللہ کی طرف، اللہ کی ذات محبوب بن جائے اور نیک اعمال اتنے محبوب بن جائے اس کے بغیر چارہ کار نہ. ہمارے بڑے جب حالات آتے اپنی زندگی کا تجسس کرتے تھے کہ میرے اندر کمی کیا ہے، جو کمی ہے اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرتے، روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے کہ کوئی مجھ سے چھوٹا یا بڑا گناہ ہوا ہے، یا اجتماعی گناہ ہم سے ہوا ہے، یا انفرادی گناہ ہوا ہے، یا معاملات میں معاشرت میں گناہ ہوئے ہیں. ایک صاحب نے آج مجھے کہا جی لوگوں کو سود سے روکیں. میں نے کہا بھئی وہ تو
حدیث شریف میں آیا ہے شب برات میں اس کی دعا قبول ہوتی ہے جو گناہوں سے بچے۔ یہ رات اللہ کے سامنے رونے اور گڑ گڑانے کی فی الجملہ یعنی احادیث میں اس کی اہمیت آئی ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں وہ دین میں شر پسند ہیں، وہ کہتے ہیں اس رات کی کوئی اہمیت نہیں۔ ایک شخص ہے حبیب الرحمن صدیقی، اور یہ آدمی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا بھی انکار کرتا ہے، امام مہدی کا بھی انکار کرتا ہے، حضرت علی کی خلافت راشدہ کا بھی منکر ہے، سیدنا حسن حسین کی صحابیت کا بھی منکر ہے، اسی طرح اور بہت سی چیزوں کا انکار کرتا ہے۔ اس نے کہا یہ شب برات فضول ہے، ساری روایات موضوع ہیں، من گھڑت ہیں۔ تو یہ علماء نے اس پر باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، روایات ثابت ہیں۔ یہ رات فی الجملہ قیمتی ہے، اور اس میں آدمی عبادت کرے، اللہ سے مانگے، کیونکہ روایات میں مشکات میں بھی حدیث کھڑی ہے، اور تابعین کی ایک بڑی جماعت عطا بن یسار، خالد ابن میدان، مکحول شامی، اور بعد میں آنے والے میں امام شافعی، ابن رجب حنبلی اور اکابرین نے یہ بتایا کہ یہ رات بھی بڑی اہم رات ہے۔ اصل فیصلے تو اللہ کی طرف سے لوح محفوظ پر لکھے ہوئے، لیکن اس رات میں اللہ دستاویز اور پکڑا دیتے ہیں فرشتوں کو، اس سال انہوں نے مرنا ہے، ان کی آپ نے روح قبض کرنی ہے، اور ان کے نکاح بھی ہوں گے، یہ اپنے باغات بھی لگائیں گے اور تعمیرات کر رہے ہوں گے، لیکن اوپر پروانہ مل جاتا ہے کہ ان کی موت اس سال آنی ہے، وہ ملائکہ کے ہاتھ میں تھمائے جاتے ہیں۔ بعد دفعہ اللہ صالحین کو کشف کی دولت دیتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی اسی موقع پر حرم میں تھے، تو بیوی نے کہا کیا معلوم آج ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ فرمایا میرے رب نے پردے ہٹائے اور میں نے دیکھا جو فرشتے کو دستاویز دی گئی ہے آج رات، اس میں میرا نام نہیں ہے، یعنی میں اس سال مر جاؤں، میں نہیں رہوں گا۔ اس لیے اس رات کو لیلۃ السق بھی کہتے ہیں، صاد کے ساتھ دستاویز پکڑاتے ہیں، کاپیاں۔ لیلۃ البرات بھی ہے، لیلۃ الرحمت بھی ہے، یعنی اس رات میں اللہ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو یہ بڑی قیمتی رات ہے، اس رات کو آدمی قیمتی بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبیلہ تھا کلب، تو اس کے بکریوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، بعدوں نے 3000 تک بتائی بکریوں۔ آپ نے فرمایا قبیلہ کلب کے بکریوں کی جو بال ہیں ان بالوں سے زیادہ انسانوں کی اللہ اس رات میں بخشش کرتے ہیں، یہ اکثر آ رہا ہے۔ اس لیے اس رات کو قیمتی بنانا۔ سوال ہوتا ہے حل من مسترزق، حل من مستغفر، حل من مبتلا، کوئی ایسا جو پریشان ہو ہم اس کی پریشانی دور کریں۔ اس رات کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنا اور انفرادی عبادت کرنا، اجتماعی نہیں، اور گھر کی عبادت افضل ہے، کیونکہ نماز فرض کے لیے تو مسجد آنا پڑتا ہے۔ حضرت شاہ نظام الدین اولیاء کی کتاب ہے، ان کے مکتوبات ہیں، اور فواد الفوائد اس کا نام ہے۔ پوچھا ان کے مریدوں نے کہ یہ رات ہم عبادت کریں تو مسجد میں کریں یا گھر میں کریں؟ اس پر انہوں نے فرمایا مسجد میں ایک قرآن کا ختم کرو، گھر میں ایک سپارہ پڑھ لو، افضل ہے۔ گھر کا ایک سپارہ یعنی انفرادی عبادت ہے، گھر کو ترجیح دی جائے۔ اس لیے نوافل آدمی پڑھے، یا اللہ کا ذکر کرے، یا اللہ سے معافی مانگے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، صلاۃ و تسبیح پڑھے، نیک اعمال کرے، سوچے میری کیا کیا غلطیاں ہیں۔ اس نے کہا مشاہن جس کے دل میں بغض ہوگا مسلمان کا، مشرک، اسی طرح قطع رحمی کرنے والا جو رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بولتا، اور کینہ رکھنے والا، شراب پینے والا، نشہ پینے والا، اور اسی طرح ماں باپ کا نافرمان،
اس قسم کے لوگ حدیث میں آیا ہے ان کی بخشش نہیں ہوتی، تو فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ نہ سود کے قریب جائیں گے نہ رشوت کے قریب جائیں گے، ماں باپ کا احترام کریں گے، شریعت کی پوری پابندی کریں گے، پھر انشاءاللہ یہ دعا تیر ہدف بنے گی۔ تو یہ جو دعا ہے یہ تیر ہدف بنے گی، اس لیے اس کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ سرات اس کل کا روزہ بھی مستحب ہے، اللہ نے جسے صحت دی ہے تو علماء نے لکھا ہے یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، 15ویں کا ایک روزہ۔ ویسے کسی کی عادت ہے ایام 20 کے روزہ رکھنے کی، 13ویں 14ویں 15ویں، یہ 3 دن کے روزے ویسے اس کی عادت ہے تو اسی کے اندر آ جائیں گے۔ عادت نہیں ہے تو اللہ پاک ہمت دیں تو کل کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ آج رات 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، بہتر یہ ہے اٹھنے کے بعد، ان ناشئۃ اللیل یہ اشد وطئا واقوم قیلا، جب آدمی نیند کے بعد اٹھتا ہے قرآن پڑھتا ہے تو دل پر سیدھی چوٹ لگتی ہے، تو اس وقت میں ذرا زیادہ اجر ہے۔ لیکن کسی کو یہ ہو کہ میں پچھلی رات نہیں اٹھ سکتا، نوافل پڑھ لے، صلاۃ و تسبیح پڑھ لے، قرآن کی تلاوت کر لے، دعا مانگے، اور جو حال امت ساری پر آیا ہوا ہے روئیں، یہ اللہ کے سامنے رونا پڑے گا۔ رمضان آگے سر پر آ رہا ہے، اب یہ در و دیوار بھی روئیں گی جب ایک صف ہوگی نمازیوں کی اور کوئی نہیں ہوگا تو کیا بنے گا، کیونکہ پابندیاں لگ رہی ہیں۔ میں اپنے اپنی جگہ پر کرو، غلغلے قرآن کے ہوتے تھے جس سے مساجد بھر جاتی تھی، لوگ ساری رات قرآن پڑھتے تھے، اور بچے معصوم قرآن کریم ہر جگہ دور کر رہے ہیں اور ہر جگہ اپنی منزلیں پڑھ رہے ہیں، تو حالات عالمی ایسے چل رہے ہیں، اس موقع پر رونا اور گڑ گڑانا، یہ گناہ جو ہیں گناہ یہ وائرس سے زیادہ خطرناک ہے، اور اللہ کی ناراضگی ان سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے مالک کو راضی کرنے کا شوق پیدا ہو جائے، اگر اللہ راضی ہو گئے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر اللہ ناراض رہے تو نہ جانے کیسے کیسے حالات دینی دنیاوی آئیں گے، دینی دنیاوی دونوں پریشانی آئیں گی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد ابن ابی وقاص سے کہا، جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کی دعا تیر ہدف ہے، سعد ابن وقاص، ابکو فإن لم تبکو فتباکو، رو، رونا نہیں آتا تو رونے کی شکل تو بنا لو، رونے کی شکل بنا لو۔ کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم سے بڑی غلطیاں ہیں، کہ ہم سے غلطیاں نہیں، توبہ توبہ، ہماری سینکڑوں ہزاروں لاکھوں گناہ ہے روز کے۔ اب اس میں کثرت استغفار ہو، اور استغفار فرمایا کمال دل کی ندامت ہو، پھر اللہ پاک نعمت دے دیں، فرمایا مالک کے سامنے روتے ہوئے، مثل رأس ذباب من خشیت اللہ، اتنا آنسو نکلا جتنا مکھی کا سر ہے، یصیب شیئا من حر وجہ، یصیب شیئا من حر وجہ، چمڑے کی تھوڑی سی جگہ تر ہوئی، اللہ اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام کر دے۔ اس لیے اللہ پاک سے مانگنا ہے، گڑ گڑانا ہے، رونا ہے۔ المستغفرین نزلوا بمنزلۃ المتقین، جو سچی توبہ کرتے ہیں اللہ ان کو تقوی والوں کے مقام پر لے آتے ہیں۔ سچی توبہ کرنا، اے میرے مالک میرے اندر یہ گندگیاں ہیں، اے میرے اللہ میرے اندر یہ بد نظری ہے، اے اللہ میرا کاروبار صحیح نہیں تھا، اے میرے اللہ میرے گھر میں یہ معاملہ صحیح نہیں ہے، تو اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنا، یہ رات بڑی قیمتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو ملک نیمروز ایک علاقہ اور صوبہ تھا، تو
وہاں بادشاہ نے، شاہ سنجر نے کہا کہ میں آپ کی خانقاہ کے لیے ملک نیم رود وقف کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک فرمایا کہ میرا نصیبہ اور میری قسمت شاہ سنجر کی چھتری کی طرح کالی ہو جائے اگر میں ملک نیم رود لینے کی لالچ کروں۔ جب سے مجھے آدھی رات کی دولت ملی ہے، مجھے ملک نیم رود کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ نعمت ہے جسے اللہ اپنی یاد کی توفیق دے دے۔ حضرت شاہ ولی اللہ کہنے لگے مغلیوں سے، میرے اندر اللہ کے کرم سے جوہر ہیں، میرے اندر جوہر ہیں، اور کائنات اللہ نے میرے اندر اس کی مٹھاس اپنی ذات کی ڈال دی ہے، تو میرے دل سے نہیں کھینچ سکتے۔ ابن تیمیہ کہتے تھے میرا لوگ کیا کر لیں گے، میری جنت میرے دل میں ہے، میں اللہ کی محبت کو لے کر پھر رہا ہوں، تو میرے دل میں اللہ کی جنت ہے اور اللہ کی محبت ہے، تو مجھے کسی شے کی پرواہ نہیں۔ اس لیے ہم باہر سے اپنی قیمتیں نہ لگوائیں۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی سارے لاکھ آدمی، 2 لاکھ آدمی کسی کی تعریف کر، فرمایا اپنی قیمت باہر والوں سے نہ لگاؤ۔ فرمایا غلام غلاموں سے قیمتیں لگوا رہا ہے، غلام غلاموں سے قیمتیں لگا رہا ہے، مخلوق مخلوق سے قیمت لگا رہی ہے۔ ارے غلام کی قیمت آقا لگائے پھر ہے۔ اللہ یہ کہہ دے میں اس سے راضی، کوئی ایک آدمی بھی دنیا میں نہیں جانتا یہ کامیاب۔ اللہ یہ کہہ دے میں اس سے راضی ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ پاک کی ذات عالی سے آج کی رات مانگنے کی ہے، گڑ گڑانے کی ہے۔ وہ اذکار بھی آدمی کرے، بعض دفعہ مختصر ذکر بھی اللہ کے نبی نے بتائے۔ حضرت عمران ابن حسین کے والد، دونوں باپ بیٹا مسلمان ہیں، حسین سواد کے ساتھ لکھا جاتا ہے، عمران ابن حسین۔ اس کے والد صاحب نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی مختصر دعا بتا دیں۔ فرمایا اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، یہ دعا مانگا کر، اے اللہ بھلائی کی باتیں میرے اندر الہام کر، اور اے اللہ ہر گندی چیز سے میری حفاظت فرما۔ فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا کی دعا بار بار پڑھو تاکہ خاتمہ ایمان پر ہو جائے، اللہ ایمان کی دولت چھین نہ لے۔ ڈرتا رہے آدمی ایمان کی دولت چھین نہ جائے۔ اس لیے لکھتے ہیں عارفین کہ ماں باپ کی توہین کرنے سے، گناہ کبیرہ پر اصرار کرنے سے، اور حلال کو حرام، حرام کو حلال سمجھ لے، کوئی چیز ہے حرام لیکن حرام سمجھتا ہے پھر مسلمان ہے، لیکن ہے حرام سمجھتا ہے حلال ہے، تو پھر گیا دین سے گیا۔ اس لیے ماں باپ کا بھی دل سے احترام ہو، گھر والے ہیں ان کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، اولاد کے لیے مانگیں ہر نماز کے بعد۔ مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ہر نماز کے بعد، فرضوں کے بعد اپنے ابا اماں کے اصول جو ان کے بڑے ہیں، فروع جو ان کی اولادیں ہیں، اصول و فروع کی دعا بھی مانگے، اور اپنی اولاد کے لیے مانگے اے اللہ فتنے کا زمانہ ہے، کیا بنے گا ہماری اولاد، آگے چل کے کیا بنے گا، ہماری اولاد رشد پر رہے اور ہمارے گھر میں شریعت محمدی کا یہ دیا جلتا رہے قیامت تک، شریعت محمدی کا۔ خواتین سے بھی درخواست کریں، خواتین کا سب سے قیمتی جوہر حیا ہے، حیا لگا۔ ایک نیک عورت 70 اولیاء سے افضل، ایک نیک خاتون 70 اولیاء سے افضل۔ اگلی بات بڑی سخت ہے، فرمایا جب عورت فسق و فجور میں آ جائے 1000 فاسق فاجر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تقریباً مفہوم ایسے۔ تو اس لیے اللہ پاک ہماری بیٹیوں میں، بہنوں میں اللہ حیا پیدا کرے، گھر کے اندر یہ اس کا تذکرہ ہو، گھر میں کہیں بھی تعلیم کا حلقہ لگائیں، اس کے اندر وہاں بچے بٹھا دیے، صحابہ کے واقعات آ گئے، نیک باتیں آ گئیں، تو روزانہ گھر میں 1-2 ٹائم تعلیم کا حلقہ، آج کل بچے بھی فارغ ہیں، گھر والے بھی 2-3 ٹائم حلقہ لگا، فردن مسلمانوں سے ملتے بھی رہیں،
ان کے حوصلے بلند کریں. غمگین ہو جب آدمی بات بہت سنتا ہے. تو اس وقت میں امت کو سنبھالنا بڑا ضروری ہے کہ میاں اللہ کو ساتھ لینے کی کوشش کریں. وہ ناراض ہے اس کو راضی کریں گے, سارے ہمارے کام بگڑیں گے. اللہ کی قسم ایک پتا بھی اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا, نہ گر سکتا ہے جب تک مالک نہ چاہے. کل ہی ہم درس میں بات کر رہے تھے, ابی ابن کعب فرما رہے ہیں اور حضرت عبداللہ ابن مسعود, حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جو تمہیں مصیبت پہنچی ہے یہ کبھی چوک نہیں سکتی, اور جو نہیں پہنچی وہ ہرگز پہنچ نہیں سکتی. تم اگر اس میری بات پر ایمان نہیں لاتے, نبی کی بات پر, فرمایا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا, اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لو. حالات وہاں سے آ رہے ہیں ہماری کمیوں کی وجہ سے. اجتماعی استغفار بھی کریں, ساری امت کی بخشش کی دعا مانگیں, اور اپنے لیے نجی بھی گڑگڑانا ہو, ذرا حوصلے کے ساتھ کام کریں اور اللہ سے لو لگائیں, گھنٹوں دعا مانگیں اللہ پاک سے. آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے دینی دنیاوی کام کتنے راستے سے ہٹ گئے ہیں, کتنے ہٹ گئے ہیں, کوئی چھوٹا غم نہیں. بیت اللہ کے اندر مسجد نبوی کا حال دیکھو, مسجدوں کا حال دیکھ لو. ابھی مجھے ساتھی بتا رہے کہ بھئی آگے خبریں اس قسم کی آ رہی ہیں شاید بقرعید تک لاک ڈاؤن ہو, لوگ مر جائیں گے, چیخیں نکل جائیں گی, کیا ہوگا؟ سارا نظامی سارا کا سارا وہ دھرا رہ جائے گا. اس لیے رونے کی ضرورت ہے, مالک کے سامنے گڑ گڑائیں, کوئی گھر میں بے نمازی نہ رہے. خواتین اللہ کے احکامات کی پابندی کریں, غیبت چغلی سے بچائیں, گیلے نہ کریں گھر میں بیٹھ, گیلے نہ کریں, بار بار میڈیا کے باتیں اس کی تشہیر نہ کریں. اس میں اکثر غلط باتیں ہوتی ہیں, اس کی تشہیر کریں گے تو غلط باتوں کی تشہیر ہوگی. نیک بات کی تشہیر کریں. عمر ابن خطاب فرماتے ہیں جس چیز کو مارنا ہے ختم کرنا, اس کے تذکرے چھوڑ. جس کو مارنا ہے ختم کرنا ہے, تذکرے چھوڑ. جہاں جاؤ بلاؤ لگی ہوئی ہو نبی کی محبت کی, اللہ کی محبت کی, اللہ کے دین کی محبت کی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی ضرورت ہے, یہ گڑانے کی ضرورت ہے. چراغاں کرنا اس رات میں منع ہے. یہ بڑا مکہ ایک قوم تھی, وہ مسلمان ہوئی تھی تو وہ پہلے وہ جو تھے آتش پرست, پھر انہوں نے یہ رسم جاری کی اس رات میں چراغاں کرتے تھے. اور اس قسم کی بعد دفعہ غلط چیزیں ہیں, وہ یہ کہ صلاۃ و تسبیح جماعت سے پڑھو. نفل نماز اکیلی ہوتی ہے, جماعت سے نہیں, اکیلی ہے. صلاۃ و تسبیح بھی اکیلی پڑھیں, نوافل بھی اکیلے پڑھیں. عبادت جس میں جی لگ جائے اور اس کے اندر کریں. 1 گھنٹہ کر سکتے ہیں, 2 گھنٹے کر سکتے ہیں, سو جائیں. پھر پچھلے رات تہجد میں اٹھ کر پھر اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی کوشش کریں, گڑ گڑائیں. اور ہمارے گھر میں بھی قرآن کریم بچے اور بچیاں پڑھیں, اور ایک فضا بنائیں گھر میں دینی تذکرے, نیک اعمال ہو, نیک اعمال. اور ادھر ادھر کی جو خبریں ہیں ان سے زیادہ بچنے کی کوشش کریں, اور اللہ پاک زبان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام بعد زبان کو پکڑ لیتے کہ تیری وجہ سے انسان ہلاکتوں میں پڑتا ہے, اس لیے کہا اس کو قابو رکھ, زبان کی حفاظت. اللہ پاک رب العالمین کثرت استغفار کر. سیدنا ابو ہریرہ حیات الصحابہ میں لکھا ہوا ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو 12,000 مرتبہ استغفار کرتے. کتنا؟ صرف رات, اس رات نہیں, ویسے حیات الصحابہ اٹھا کر دیکھ لیں, دھاگا تھا, دھاگے میں گاٹھیں لگی تھی, تو فرمایا اس کو پڑھتے تھے. 12,000 مرتبہ ہر رات استغفار کرتے تھے. استغفار کی کثرت. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اس زمانے میں روئے گا راستے کھلوا لے گا. رونے والوں کی کمی, جس کے آہے نکلے, دل میں کبھی کبھی آ جائے, رونگٹے کھڑے ہوں, اور جس میں غم آ جائے, ایسا ہم کے لیے کہا وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا, ہم کہتے ہیں ایسا غم جو اندر کو بھلا کر پگھلا کر رکھ دے.
تو فرمایا تم توبہ کرو، کمال توبہ پر پہنچ جاؤ، آگے نیک بننے کے پکے عزم کرو، اللہ پاک راہ نکال، اللہ راستے کھولنے والا ہے، روشنی وہاں سے آئے گی، راستے کانٹے وہاں سے ہٹیں گے اور مسئلے وہاں سے حل ہوں گے۔ اس لیے گڑ گڑانے کی قوت کو سب ساتھی بڑھائے۔ رب العالمین انفرادی دعوت بھی چلتی رہے، اپنے ذکر اذکار ہے اس کا بھی اہتمام ہو، اور گھروں کے اندر بھی تلاوت اور اعمال اور فضائل کی تعلیم ہے، اس کے مذاکرے ہوں، اور اسی طرح جو ہے آدمی اعمال میں چلتے پھرتے جہاں بھی جا رہا ہے اللہ کی یاد میں لگے اور گڑ گڑانے میں لگے۔ جو بھائی بھی ملیں سب کو توبہ کے لیے کہیں، سب کا رخ اللہ کی طرف پھر جائے۔ ارے میاں اس موقع پر اپنی صلاحیتیں لگائیں اور لوگوں کا رخ پھیریں، لوگوں میں شوق پیدا کریں ایمان و عمل۔ سارے بھائی کریں گے نا؟ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔